سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود تم پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود تم پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کا ایک مصرع ہے، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ نبی پاک کی رحمت، نبی پاک کی شفقت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت، آپ کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کتنے شفیق، کتنے مہربان ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلام سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں میں اس شعر کے ساتھ دیگر اشعار بھی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں شافع نافع دافع رافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ پھر آگے جو لفظ شافع آیا، نافع آیا، رافع آیا، دافع آیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں شافع امت نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، شفقت اور مہربانی کا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں ذکر کیا۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھیں، ہم احادیث طیبات کو پڑھیں، ان واقعات کو سیرت کے پڑھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر مہربانی کو ذکر کیا گیا، نبی پاک کی رحمت کو ذکر کیا گیا، آپ کی شفقت کو ذکر کیا گیا۔ تو ان کے پڑھنے سے، ان کے سننے سے محبت مصطفیٰ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ شفقت پاتا ہے، جو بندہ مہربانی پاتا ہے، تو شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، رحمت کرنے والے سے محبت ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ ذات ہے کہ ان کے قریب ہونا دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، اور ان کی قربت، ان کی صحبت، ان کی رحمت، ان کی نعمت حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے دنیا و جہاں اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر یہ راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو موضوع ہمارا ہے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد منعیم رضا عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور نعت خواں اسلامی محمد زبیر عطاری یہ تشریف فرما، انشاءاللہ کلام بھی سنتے رہیں گے، اور اس موضوع پر ہم اپنے منعیم بھائی سے واقعات، احادیث اور آیات قرآنی بھی سنیں گے۔ منعیم بھائی، موضوع نبی پاک کی رحمت کے اوپر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائے کہ علماء نے، مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت نبی پاک کی شان و اقدس اور رحمت اور نبی پاک کی شفقت کو کس طرح ذکر کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر رحمت پر نگاہ ڈالی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی رحمت عطا فرمائی ہے اور عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کہ آقا علیہ السلام کے رحمت کو انسانی عقل جو ہے وہ اپنے اندر نہیں لا سکتی، نہ انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے رحمت کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اپنے محبوب کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ کہا ہو کہ رحمت للمسلمین، نہیں، کہا رحمت للعالمین۔ یہاں پر جو عالمین ہے یہ اپنے عموم پر ہے، اور عموم پر اس طرح کہ یہ ساری کائنات کی رہنمائی کر رہا ہے، ساری کائنات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ واہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہوں، پھر انسانوں میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں سارے، لیکن یہ نہیں کہا فرمایا عالمین۔ عالمین میں ہر چیز آ جاتی ہے، جانور بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح دیگر مخلوقات وغیرہ وہ ساری آ جاتی ہیں۔ کہا کہ محبوب میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی محبوب تمہیں بھیجا تو ہے لیکن رحمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کہا کہ دیکھیں آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کہ کائنات میں ازل سے لے کے ابد تک، اولا و آخرت، دین و دنیا میں اور روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، جس کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا، یہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہر ایک کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی جو ملتی رہیں گی اور آگے قیامت تک جو نعمتیں بڑھتی رہیں گی وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو رحمت للعالمین والی آیت میں سے آپ نے ذکر کیا کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، مجھے یاد ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ نور العرفان میں ذکر فرمایا اس آیت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا ذکر فرمایا اور نبی پاک کے لیے رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے نبی پاک ان سب کے لیے رحمت۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ انا رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عالمین میں کائنات کے جس ذرے ذرے کا رب وہ رب کائنات ہے، اسی ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور اسی لیے آقا علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول کے لیے بھی رحمت ہیں، اور اس طرح ملائکہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہ الگ معاملہ ہے کہ نوعیت ہر ایک کی مختلف ہے۔ اب انبیاء کرام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اور آپ کی امت نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی ہے، کل بروز قیامت جو امت ان کی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی، اب جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت جو ہے وہ ان کے بارے میں بتائے گی کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، انبیاء سچے ہیں۔ تو یوں جو ہے یہ انبیاء کرام کے لیے آقا علیہ السلام رحمت بن کر کے آئے ہیں، اور اگر کافروں کے حوالے سے رحمت کو دیکھا جائے تو کافروں کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت اس معنی میں ہے کہ اللہ نے دنیاوی طور پر جو ان پر عذابات آنے سے ان میں تاخیر کر دی ہے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں گے خوشحال بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے دنیاوی عذابات ان پر نہیں رکھے، کس وجہ سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کی وجہ سے ان سے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، زمین میں دھنسایا نہیں گیا، ان کی شکلیں بگاڑی نہیں گئی، اور بھی کافی سارے جو عذابات سے ان عذابات کو اللہ نے ان سے مؤخر فرما دیا ہے، کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اس طرح منافقوں کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اب منافقوں کے لیے اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس معنی میں آقا علیہ السلام منافقوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جھوٹا کلمہ پڑھ کے بھی نا جھوٹا موٹا کہ بھئی ہم جو ہے آقا علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اگرچہ دل سے نہیں مان رہے ہوتے، کہ یہ جو منافق ہیں یہ بھی کلمہ پڑھ کر اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں، مال بھی بچا لیتے ہیں، قتل و غارت سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، یوں مصطفیٰ کریم ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور اگر ملائکہ کے لیے دیکھا جائے تو فرشتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اگر آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا
فرشتے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، جب وہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو رب کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ان پر ہو جاتی ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے جو سید الملائکہ بھی ہیں، نوریوں کے امام بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، مقتدا بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سرتاج بھی ہیں، انہوں نے تو ایک خاص حصہ پایا ہے نا آقا علیہ السلام کی صحبت کا بھی، رحمت کا بھی، کہ آقا علیہ السلام نے نا ایک بار خود ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تمہیں یعنی اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلے مجھے خوف رہتا تھا، مجھے ڈر رہتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ کہا پہلے مجھے خوف رہتا تھا، لیکن جب آپ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں پھر میری تعریف کی ہے، اس وقت سے میں اب بڑا مطمئن ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے حسن عاقبت پر بھی اطمینان ہو گیا۔ تو یوں جبریل امین کو بھی ایک حصہ ملا۔ واہ واہ کیا بات! فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے جاوید مبارک تجھے شیطان دو۔ کیا بات ہے! رحمت للعالمین کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں میں اس آیت مبارکہ کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات، رحمت مصطفیٰ پر امید کروانے والی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے لکھا، خاص طور پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ حضور کی رحمت سارے جہان کے لیے ہے، مگر آپ کی رؤوفیت کی صفت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں پر اللہ پاک نے ایک خاص رحمت فرمائی۔ اور پھر فرمایا لفظ عزیزن جو آیت میں آیا، اگر اس پر وقف کریں تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کو جانوں سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، اور تمہارے تمام گناہ ان کے ذمہ کرم پر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کی چوتھے آسمان پر رہ کر لوگوں کو روشنی پہنچا رہا ہے، چمک رہا ہے، اس کا عام فیض ہے، ایک اور ایک خاص فیض ہے۔ عام فیض اس کی روشنی تمام جگہوں پر آ رہی ہے، مگر ایک خاص فیض ہے جو کھیتوں میں دانے کو پکاتا ہے، چمن میں پھول کو کھلاتا ہے، باغوں میں پھل کو اگاتا ہے، پہاڑوں میں لال و یاقوت بناتا ہے۔ اسی طرح حضور کا ایک عام فیض ہے، یعنی تبلیغ، جو ہر ایک کو پہنچا، مگر ایمان والی جو رحمت ہے، ایمان والا جو آپ کا وصف ہے وہ مومنوں کو ملا، عرفان والا وصف اولیاء کو ملا، قطبیت اور غوثیت کا جام خاص اولیاء کو ملا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی صحابیت مزید مخصوص جماعت کو ملی۔ اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور اپنی امت کے دکھ درد سے باخبر ہیں، کیونکہ اگر ہماری تکلیف کی خبر نہ ہو تو اس کے بغیر، یعنی خبر ہونے کے بغیر تکلیف کا پتہ، یعنی اس بات کا گرا گزرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہر لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کی خیر کے حریص ہوتے ہیں، مگر یہ نبی اپنی امت کی خیر بھلائی اور ان کے لیے عافیت کے حریص ہیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کو حریص علیکم کہہ کر اور رؤوف الرحیم کہہ کر نبی پاک کی رحمت اور آپ کی رؤوفیت کا ذکر کر کے اللہ پاک نے ہماری ڈھارس کو بندایا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام رحمت ہے نبی پاک کی جو سب کو ہی ملی، ایک خاص رحمت ہے، میں نے بھی ذکر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں جو رحمتوں کا سلسلہ رہا اور اب بھی ہے، وہ آیت مبارکہ نا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں کو عذاب دے جب تک آپ ان میں ہیں۔
تو نبی پاک کی دنیاوی رحمتوں کے حوالے سے کچھ آپ ذکر فرمائیں۔ جی محسن بھائی، سب سے پہلے اگر ہم شروع سے دیکھتے ہیں نا تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی رحمت اپنے اوج پر نظر آتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت اوج ثریا سدرۃ المنتہا پر نظر آتی ہے کہ ایسی ایسی اس کی جھلکیاں ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو روح جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو اس کے بعد تقریباً 570 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو وحشت و بربریت کا دورہ تھا اور جو اخلاقی پستی تھی اس دور کے اندر، وہ بیان سے باہر ہے۔ بندہ تاریخ کے اوراق کھنگالے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار ایسے ایسے ایام بھی آئے ہیں۔ اس دور کے اندر جب انسان کی کوئی حالت نہیں تھی، خستہ حالی کا عالم یہ تھا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی، اور کسی بھی حیثیت سے دیکھا جائے آپ دیکھیں گے بہن کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، یعنی انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جس طرح آج ہم منڈی میں جاتے ہیں نا اور جا کر وہاں پر جانور خریدتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، کہتے ہیں چلا کے دکھاؤ، وہ چلا کے بھی دکھاتا ہے تاکہ کہیں لنگڑا نہ ہو، یہی اوقات انسان کی تھی۔ غلاموں کی منڈی میں جایا جاتا تھا، وہاں غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، آقا کو کہا جاتا تھا اس کو چلا کے دکھا، اور اس کے بعد چلا کے دکھایا جاتا، پھر کہا جاتا اس پہ وزن لاد کے دکھا، اس پر وزن لادا جاتا، اگر وہ اٹھا لیتا، زیادہ بوجھ اٹھاتا، اس کا ریٹ بھی ہائی فائی ہوتا، جو کم وزن اٹھاتا اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا۔ یعنی انسان کی بولیاں لگ رہی ہیں، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ عورت کی کوئی حیثیت تھی، نہ مرد کی کوئی حیثیت تھی، ہر اعتبار سے اخلاقی پستی کا دورہ تھا اور وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ لوگوں نے خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، یہ دور تھا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ان لوگوں پر رحم آیا، پھر 12 ربیع الاول کا دن آیا، اور اس وقت آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے جو ہے ساری کائنات جو ہے وہ مسکرا اٹھی، اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آنے لگی، ہر غمزدہ چہرہ جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ اب اگر ہم واقعات دیکھتے ہیں تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی ہے، جبریل امین جو ہے وہ بغیر اذن کے نہیں آتے، بغیر پرمیشن کے نہیں آتے، یہ عورت کون ہے؟ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک ان کے قدموں میں بچھا دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون عظیم مرتبہ ہے۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ ارشاد فرمایا یہ میری ماں، یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ادب کر کے بھی دکھایا، یوں محبت کی داستانیں آقا علیہ السلام نے عملی طور پر، قولی طور پر ارشاد فرمایا لوگوں ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری ماں عابدہ ہے، زاہدہ ہے، عفیفہ ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، عفیفہ ہے، اس کے بعد یہ جنت کا معاملہ نہیں، ماں جیسی بھی ہے اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ ماں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں فرمایا تو 3 بہنوں کی پرورش کرے، اس کے بعد ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اور 2 انگلیوں کو آپس میں ملا کر کہا کہ وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ بہنوں کو، بیٹیوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ میں اپنی ازواج کے ساتھ بہتر ہوں۔ ہر ایک کو مقام عطا فرمایا۔ غلام کو کس طرح جو ہے وہ نسل در نسل غلام ہوتا تھا، اگر باپ غلام ہے مر گیا تو اب بیٹا بھی غلام رہے گا، ایسا نہیں کہ اب بیٹا جو ہے آزاد ہو جائے گا، نہیں، اب وہ بھی غلام رہے گا۔ کسی صاحب ثروت کو، کسی پیسے والے کو غصہ آ جاتا تھا نا، وہ منڈی میں جاتا، 4-5 غلام خریدتا، تیر نکالتا، سب کو مار دیتا، تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ میرے آقا آئے ہیں، غلاموں کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے۔ کوئی حبشہ سے چل کے آیا تو بعد میں حبشہ کا سردار بنا دیا ہے، کوئی فارس سے چل کے آیا ہے تو بعد میں فارس کا سردار بنا دیا ہے، یعنی جو غلام بن کے آیا تھا آقا نے دنیا والوں کا سردار بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی رحمتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں انا رحمت، میں جو ہے وہ رحمت بن کے آیا ہوں، اور میں جو ہے وہ ہدیہ بنا کر دیا گیا ہوں۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بدل نہیں ہوتا، یعنی میں نے آپ کو تحفہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں پیسے دیں گے جتنے کا تحفہ تھا، ایسا نہیں۔ ہدیہ جس اس کو دیا جاتا ہے تو واپس نہ لیا جاتا ہے، عوض نہ اس کا لیا جاتا ہے۔ کہا میں ہدیہ بنا کر پیش کیا گیا ہوں، اور مجھے ہدیہ بنا کے بھیجا گیا ہے، میری رحمت سب کے لیے ہے لیکن کسی سے عوض نہیں مانگا گیا۔ اور آقا علیہ السلام کی وجہ سے کتنی
آسانیاں اس امت کے اندر پیدا ہوئی ہیں. آقا علیہ السلام آئے, ہمارے لیے گناہوں سے توبہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. بندہ جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, سچے دل سے آنکھیں بند کر کے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کر لے, رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک بار میاں تو سبحان اللہ کہہ لے, رب تیرے لیے جنت میں درخت لگا دے گا. اس سے بڑی سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح اور بھی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے بہت ساری راحتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں, اور رحمت جو بن کے آئے ہیں ہر ایک کے لیے. آقا علیہ السلام کی رحمت کا نظارہ ہمیں مختلف نظر آتا ہے. کسی کے لیے کیا آسانی فرما دی, کسی کے لیے کیا آسانی فرما دی. کچھ تو انفرادی رحمتیں ہیں نا, آقا علیہ السلام نے کسی کو عطا فرمائی, کسی کے لیے مشقت ہو رہی تھی, آقا علیہ السلام نے مسئلہ اس کا حل فرما دیا. اور ایک امت کے لیے اجتماعی, جیسا کہ آقا علیہ السلام نے کمزوروں اور اس طرح بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز عشاء کو دیر تک مؤخر نہیں فرمایا, اس کا ایک شروع کا وقت بتا دیا کہ اس ٹائم جو ہے وہ بندہ نماز پڑھ کے آرام کر سکتا ہے. اس طرح اور بھی کئی معاملات ہیں. مسواک والی مشقت کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا, اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے نوافل کی ادائیگی میں بھی اتنا اہتمام نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرض فرما دے. ذرا حج والا معاملہ دیکھ لیں, اور بھی دیگر ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں آقا علیہ السلام کی وجہ سے جن میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں, یعنی آقا علیہ السلام کی رحمت کے چند نظارے. ہم کیوں نہ کہیں شافع, نافع, دافع, رافع, کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, تو کریم کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, کیا تو کرم ہے شہد تیرا, کس کا متقی کہاں جا, یہ کس سے کہیے, کس کا متقی کہاں جا, یہ کس سے کہیے, تیرے بندوں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا, تیرے بندوں پہ مٹ جائے پالا تیرا. رحمت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا, اس امت کے لیے سراپا شفقت بنا کر بھیجا, اور نبی پاک کی مہربانیاں ہم اتنی ہیں کہ ہم ان کا احسان چکا ہی نہیں سکتے, ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. نبی پاک کا ذکر خیر فرما کر, آپ کی رحمت کا ذکر کر کے, ہم نبی پاک علیہ السلام کی نعت خوانی مدح سرائی کر کے, ان رحمتوں کا تذکرہ کر کے نبی پاک کے ثنا خوانوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں. کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں, نبی پاک کی رحمتوں پر بات ہو رہی ہے. منیم بھائی, نبی پاک جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کی رحمتیں, جانوروں کے لیے بھی, جنات کے لیے بھی, فرشتوں کے لیے بھی. اب جانوروں کے حوالے سے نبی پاک کی رحمت, کیونکہ رحمت للعالمین ہے, تو کس طرح, کیونکہ وہ تو بے جان ہیں, نہ وہ سمجھتے ہیں, نہ وہ اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں, کیسے رحمت ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے حقوق تو بیان فرمائے ہی فرمائے ہیں, جانوروں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے. اگر اور رحمت نہ بھی ہوتی نا, اتنا بھی کافی تھا کہ آقا علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. لیکن صرف حقوق کو ہی بیان نہیں فرمایا, جانوروں سے پیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جانوروں کے جو ہے وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا بھی آقا علیہ السلام نے حکم عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو ایک شخص نے جو ہے وہ ہرنی کو جو ہے وہ باندھ کر رکھا ہوا تھا, اس کو اس نے اپنے جال کے اندر شکاری تھا, اور وہ کہیں گیا ہوا تھا, اور وہ ہرنی جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے باتیں کرنے لگی, کیونکہ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگی, اپنی فریاد بتانے لگی کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے, اور بچوں کے پاس جانا. آقا علیہ السلام نے نا اس کو رہا کر دیا, اس کو آزاد کر دیا. اتنے میں وہ شخص آ گیا, اس نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, میں نے بڑی مشکل سے اس کو شکار کیا تھا اور آپ نے اس کو رہا کر دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے, وہ واپس آئے گی, وہ واپس آئے گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جانور بھی بھلا کبھی واپس آئے ہیں, ان کا وعدے
سے کیا تعلق؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعدہ تجھ سے نہیں کیا، وعدہ مجھ مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہرنی اپنے بچوں سمیت واپس آ رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر بعض علماء نے لکھا ہے، کہا کہ وہ بندہ جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر تو آقا علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وہ ایک واقعہ تھا، آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک باغ سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، تو وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اور اس اونٹ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کی۔ آقا علیہ السلام سے آ کر کچھ عرض کرنے لگا۔ آقا نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا تو اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا، اور تو اس کے ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ لاتا ہے، یہ آ کر مجھے تیری شکایت کر رہا تھا۔ یعنی جانوروں کو پتا ہے کہ ہم نے فریاد کہاں پہ کرنی ہے، تو یوں جانوروں کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور حقوق بھی بیان فرمایا اگر سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کے ساتھ ظلم کرے گی، قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ جانور بھی ایک دوسرے کو آپس میں مارتے رہے، نہیں، آقا علیہ السلام نے ہر اعتبار سے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ انسانوں کو بھی جانوروں پر ظلم کرنے سے منع، انسانوں کو بھی منع کیا گیا ہے۔ پہلے کے جہالت کے دور میں یہ ہوتا تھا، جاہلیت کے دور میں، کہ زندہ جانور کو کاٹ کر اس کی کھال کو اتارا جاتا تھا، اس کے خون کو نکالا جاتا تھا، اس کی گوشت کو کاٹ لیا جاتا۔ ان تمام چیزوں سے نبی پاک نے منع فرمایا، اور ذبح شرعی کو پورا طریقہ بیان فرمایا۔ اگر جانور پال رہے ہیں تو ان کے جو احکام ہیں یہ ساری بھی نبی پاک علیہ السلام، یہ بھی آقا علیہ السلام کی واقعی رحمت میں ہی آتے ہیں۔ فرمایا اگر جانور پالنا بھی ہے اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھو۔ اور بعض جانوروں کے بارے میں ہے کہ ان کو بھی پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اس کے کھانے پینے کا تم خیال رکھ سکتے ہو تب تمہارے لیے پالنا جائز ہے، ورنہ تمہارے لیے پالنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری آقا علیہ السلام کی رحمت کے اندر آتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں کہ آقا علیہ السلام کا جب دریائے رحمت جوش پہ آتا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ جیسے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آقا علیہ السلام کو اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا نا تو آقا علیہ السلام نام فرماتے تھے، ٹھیک ہے اچھا، اور اگر نہیں دینا ہوتا تھا نا تو نہ نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے، نہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ساری جنتیوں کی جماعت موجود ہے، اتنے میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کچھ مانگ لیا۔ اس نے کچھ مانگا تو آقا علیہ السلام خاموش رہے نا، پھر اس نے کچھ مانگا، آقا علیہ السلام خاموش رہے، اس نے پھر کچھ مانگا، آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، مانگ جو مانگنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں تو اس کی قسمت پر اشکا رہا تھا کہ یار آج ہو نہ ہو یہ کم از کم جنت تو مانگے گا ہی، کیونکہ صحابہ کی سوچ بھی ہائی لیول کی تھی، یار آقا فرما رہے ہیں یار مانگ جو مانگنا ہے، مانگ کم از کم جنت تو بنتی ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا مانگ جو مانگنا ہے مانگ، تو اس اعرابی نے کہا کہ آقا مجھے اونٹ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یار مانگنا ہی اونٹ تھا، یہ تجھے جنت مانگنی چاہیے تھی۔ اب آقا علیہ السلام بھی اس کی طرف دیکھ کے نا مسکرانے لگے، اور آقا علیہ السلام کو بھی پتا تھا اس کو ایک اور چانس دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ، یہ تو مانگ لیا، یہ تجھے مل جائے گا، اور بھی کچھ مانگ۔ اب صحابہ کہتے ہیں یعنی ہمیں لگ رہا تھا کہ اب جنت مانگے گا، لیکن اب اس نے کہا کہ آقا اونٹ تو عطا فرما رہے ہیں، ساتھ میں جانے کا خرچہ بھی عطا فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یار جب اونٹ مل رہا تھا تو باقی خرچہ پیچھے باقی رہ جانا تھا۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیائی اچھی تھی، وہ واقعہ موجم اوسط کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس واقعے کا پس منظر بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور ان کو جب حکم ہوا کہ دریا پار کرنا ہے، جب دریا پار کرنے لگے تو ان کی سواریوں کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موڑ دیا، وہ پیچھے آنے لگی۔ حضرت موسیٰ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اے موسیٰ یہاں قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں ان کے جسم اقدس کو قبر انور سے نکال کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یعنی کوئی مسئلہ تھا، حکمت کی بنا پر یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پہ ہے۔ لوگوں سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، بنی اسرائیل کے اندر فلاں جگہ ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کو پتا ہوگا۔ آپ نے بندے کو بھیجا، وہ اس کو بلایا گیا، وہ بڑھیا آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتا۔ اس نے کہا نہیں ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک شرط ہے اگر وہ آپ پوری کریں گے تو بتاؤں گی، وگرنہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، بتا بھی کیا شرط ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے جنت بھی چاہیے، جنت میں مکان بھی وہ چاہیے جہاں آپ کی رہائش ہو۔ جنت بھی مانگ لی اور جنت میں حضرت موسیٰ کا قرب بھی مانگ لیا۔ اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا اور اس سے کہا بڑھیا خیر تو ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ جنت کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، اگلی بات نہ کر۔ تو اس بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے پھر کسی اور سے پوچھ لے، میں نہیں بتا رہی۔ اس نے یہ کہا اور علماء نے لکھا ہے کافی دیر تک رد و بدل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول فرمایا، اے موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے تو دے دینا تو میں نے ہے، تمہارا کیا نقصان؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جا تو جو تو مانگ رہی ہے وہ تجھے دیا جائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ نے اپنے رسالے الامن والعلا کے اندر اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے، کہا یہاں پر آقا نے کا یہ فرمانا نا کہ مانگ جو مانگنا ہے مانگ، یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی اب اگر وہ جنت کا اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا نا آقا عطا فرما دیتے، کیونکہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، محسن بھی میں کہوں کہ یار یہ بلڈنگ آپ نے خریدنی ہے تو بتاؤ، یعنی میں تبھی کہہ رہا ہوں یہ میری ہے تو اب آقا جب اختیار ہے، ہاں اختیار ہے، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جو فلیٹ آپ نے لینا ہے لے لو، یعنی مطلب یہ کہ پوری بلڈنگ ہی میری ہے، آپ جو کچھ مانگو گے میں دے دوں گا۔ جب آقا نے یہ فرمایا جو مانگنا ہے مانگ، عموم ہے، سلما اس میں عموم ہے، کہ جو مانگنا ہے مانگ، جو تیرا دل چاہے، یعنی آقا علیہ السلام سے اگر وہ جنت کا ہائی لیول کا اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا آقا وہ بھی عطا فرما دیتے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیارات وہ مثال بھی دی نا، کیا بات ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر بھی ہے نا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، نہ زبان کریم سے موری، یہ فیض و زور کے دریا بہانے آئے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، بے بہا کیا بات ہے، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کچھ کالز ناظرین کے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایک امتی کون سا عمل کرے کہ رحمت مصطفیٰ متوجہ ہو جائے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کریں، نبی پاک علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کریں، نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، نبی پاک کی آل کا، نبی پاک کی اصحاب کا ذکر خیر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، گویا کہ شریعت کا اپنے آپ کو آئینہ دار بنا لے، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت اس کو انشاءاللہ ملے گی۔ اگلی کال۔ عشق رسول سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ لفظ رحمت کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ رحمت کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ لغت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رحمت کا ایک معنی ہے ترس کھانا، ایک معنی ہے رحم دل ہونا، ایک معنی یہ بھی ہے مہربانی کرنا، شفقت کرنا، معاف کرنا، مغفرت کرنا، نرم دل ہو جانا، اسی طرح جو ہے وہ شے جو احسانات و مغفرت کا سبب بن جائے، یہ مختلف معنی ذکر کیا۔ اور اگر ایک جو لطف کی بات ہے نا وہ دیکھیں، ہم رحمت کے تمام معنی پر اگر ہم غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو رحمت کے تحت آتی ہے، اور کیونکہ نبی پاک کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر جو غزوہ احد کا موقع ہوا، نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے لان تان کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگلی کال۔ کیا رحمت کی کچھ اقسام ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیں۔
رحمت کی کچھ اقسام کیا کہتے ہیں؟ رحمت کی وہی مختلف نوعیت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو بندہ زیادہ عمل کرتا ہے اس پر رحمتیں کی برسات بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر مسلمانوں کے اندر بھی رحمت کے مختلف درجے ہیں. کسی پر رحمت زیادہ ہوتی ہے, کسی پر رحمت کم ہوتی ہے, تو بندے کے اپنے اعمال کے ذریعے ہی ہوتا ہے. کافروں کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت کی نوعیت الگ ہے. تو یہ رحمت کی جدا جدا کیفیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک شروع میں آپ نے دیکھا رحمت عامہ اور رحمت خاصہ, اگر ہم اس کو لے لیں تو عام رحمت تمام لوگوں کے لیے اور رحمت خاصہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہاں منعیم بھائی کچھ آخری لمحات ہمارے دے گئے, 5 منٹ باقی ہے. میں چاہوں گا کہ نبی پاک کی آخرت میں جو رحمت کا انداز ہوگا اس کو کچھ ذکر فرمائیں. واقعی یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ آگے کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ دشوار بھی ہے. کیونکہ آخرت کے اندر جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندے کو پریشانی ہوگی. اس وقت جو رحمتوں کے نظارے ہوں گے نا, وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے, وہ کیفیت ہی جدا ہے. آقا علیہ السلام کی رحمت پانے کے لیے اب سب جو ہے وہ دیگر انبیاء کے پاس, انبیاء کرام کے پاس جانا اور ان سے جا کر کہنا کہ آج آپ ہماری مدد کریں, آج آپ ہماری مدد کریں. اور انبیاء کرام کا یہ کہنا کہ آج ہمارا یہ مقام نہیں ہے, آج ہمارا یہ مقام نہیں ہے, کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الی غیری, ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. سارے انبیاء یہ فرما رہے ہوں گے اور آقا علیہ السلام کی لبوں پر جو ہے وہ انا لہا ہوگا کہ ہاں میں تمہارے لیے ہوں, ہاں میں تمہارے لیے ہوں. اور ایسی کئی روایات موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں وہاں پر بھی ختم نہیں ہوئیں. فرمایا میں 3 مقام پر ہوں گا. ایک مقام وہ جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں, کسی امتی کا عمل کم ہوگا میں پورا کرتا چلا جاؤں گا, یہ بھی میرے آقا کی رحمت ہے. اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, میری امت پیاسی ہوگی, ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاتا جاؤں گا, یہ بھی میرے آقا کی رحمت ہے. اگر آقا وہاں بھی نہ پاؤں تو کہا میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا, میرا کوئی امتی گرے گا میں سنبھالتا چلا جاؤں گا, یہ بھی آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. قیامت کا دن ہوگا, آقا سجدے میں ہوں گے, اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھاؤ, جو مانگو گے دیا جائے گا, وشفع تشفع, جس کے بارے میں شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. آقا علیہ السلام وہاں پر امت کے لیے دعا مانگتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جہنم میں آپ کی امت میں سے جو کوئی ایسا ہے جس کے سینے میں رائی کے دانے سے زیادہ ایمان ہے, اس کو نکال کے لے آئیں. آقا نکال کے لے آئیں گے, پھر سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا ہوا, مولا میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا جس کے سینے میں کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آئیں. آقا اس کو نکال کے لے آئیں گے, پھر سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا ہوا, مولا میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم او ادنا, اس سے بھی کم ایمان ہے نا, اس کو بھی نکال کے لے آئیں. آقا اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے مختلف نظارے بعض روایات کے اندر بیان کیے گئے. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی نا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آقا نے پوچھا تو صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے میں کیسے راضی ہوں گا؟ آقا ہمیں نہیں معلوم آپ کیسے راضی ہوں گے. کہا جب تک اپنی ساری امت میں جنت میں نہیں لے جاؤں گا راضی میں بھی نہیں ہوں گا. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی رحمت. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے, بناتے یہ ہیں. اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی, دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی. خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا, اور غلام ان کی عنایت سے چین ہوں گے, غلام ان کی عنایت سے چین ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا